آج کے اس جدید دور میں بھی سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یہ پتہ نہیں لگا پائے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے ہسپتال کے مردہ گھر میں کئی ایسے راز چھپے ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں سمجھ پایا، جس کے ایک پار موت اور دوسری طرف زندگی ہے۔ میں کئی سال پہلے ایک پرائیویٹ ہسپتال کے نائٹ شفٹ میں کام کیا کرتا تھا۔ میرا کام بہت بورنگ تھا۔ پوری رات سیکیورٹی روم میں بیٹھ کر CCTV کیمرے سے ہسپتال کے لیب پر نظر رکھنی ہوتی تھی۔ شاید وہاں کوئی قیمتی کیمیکلز رکھے ہوئے تھے، اس لیے اس جگہ کیمرے لگائے گئے تھے۔ میرے روم کے کچھ فاصلے پر ہی ہسپتال کا مردہ گھر تھا۔ وہاں مردوں کو فریز کرنے سے پہلے ایک دن نارمل ٹیمپریچر پر رکھا جاتا تھا۔ اب اس کی کیا وجہ تھی یہ مجھے معلوم نہیں۔ مردہ گھر کو سینیٹائز کرنے کے لیے وہاں آٹومیٹک دروازے لگائے گئے تھے۔ ان دروازوں کے سامنے سے جو بھی گزرتا تھا وہ خود ہی کھل جاتے تھے۔ رات کے 3 بج رہے تھے کہ اچانک مردہ گھر کا دروازہ خود ہی کھل کر بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید اسٹاف سے کوئی وہاں سے گیا ہو۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ اب میرا پورا دھیان کیمرے کی طرف تھا۔ تھوڑی دیر بعد مردہ گھر کا دروازہ پھر سے کھلا اور بہت تیز ہوا چلنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے ساتھ ایک اور وارڈ بوائے ہوتا تھا، لیکن آج وہ کسی وجہ سے کام پر نہیں آیا تھا۔ پھر میں نے کیمرے کی طرف دیکھا تو وہ دروازہ ابھی تک بند نہیں ہوا تھا۔ مجھے لگا وہ دروازہ اٹک گیا ہے۔ میں اپنے کمرے سے نکلا اور مردہ گھر کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دروازے کے سامنے کئی بار اپنا ہاتھ لہرایا کہ شاید وہ بند ہو جائے، لیکن نہیں، وہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ پھر اچانک ایک لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی۔ یہ آواز مریضوں کے وارڈ سے آ رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا کہ شاید اسٹاف میں سے کوئی نرس آ جائے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد اس لڑکی کی پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ اب میں آگے بڑھا اور کمرہ نمبر 13 کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ چیخنے کی آواز اسی کمرے سے آ رہی تھی۔ میں اندر گیا تو وہاں تقریباً 16 یا 17 سال کی لڑکی بیڈ پر ڈری سہمی بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی سامنے بنی کھڑکی کو مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ پھر اچانک میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس کمرے میں۔ میں کھڑکی کی طرف گیا اور وہاں دیکھنے لگا، لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، تم پریشان نہیں ہو، وہاں کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے سیکیورٹی روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ وہ دروازہ بند نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد مجھے اس لڑکی کی پھر سے چیخنے کی آواز آئی۔ میں دوبارہ اس کے کمرے میں گیا۔ وہ لڑکی اسی کھڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، وہ آدمی ابھی بھی وہیں کھڑا ہے، اس کے ماتھے اور سینے میں گولی لگی ہے اور اس نے اپنے ایک کان میں بالی پہنی ہوئی ہے۔ مجھے اس آدمی سے ڈر لگتا ہے، مجھے کسی دوسرے کمرے میں شفٹ کر دو۔ میں اس لڑکی کی بات سن کر کہنے لگا، وہاں پر کوئی نہیں ہے، لیکن میں نرس سے بات کرتا ہوں، اگر کوئی کمرہ خالی ہوا تو وہ تمہیں وہاں شفٹ کر دے گی۔ اسے یہ کہہ کر میں باہر چلا گیا اور نرس کو ڈھونڈنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے وہاں ایک نرس نظر آئی تو میں نے اس سے کہا کہ روم نمبر 13 کا مریض کب سے چیخ رہا ہے، کہ تمہیں آواز نہیں آتی؟ اس نرس نے کہا کہ روم نمبر 13 خالی ہے، وہاں کوئی مریض نہیں ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اس نرس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ اس نے کہا، اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ مجھے مردہ گھر لے کر گئی۔ وہاں 2 لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ اس نے ایک لاش پر سے کپڑا ہٹایا تو میں دنگ رہ گیا۔ وہ اسی لڑکی کی لاش تھی۔ اس نرس نے بتایا کہ یہ لڑکی کینسر کی مریضہ تھی اور کل ہی اس کا انتقال ہوا ہے۔
وہاں ایک اور لاش رکھی ہوئی تھی۔ میں نے اس نرس سے پوچھا یہ کس کی لاش ہے؟ تو اس نے اس لاش کے اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ حیرت سے میری آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ وہ اسی آدمی کی لاش تھی۔ اس کے ماتھے اور سینے پر گولی لگی تھی اور اسے کان میں بالی پہنی ہوئی تھی۔ اس نرس نے بتایا اسے کسی نے مار دیا تھا، سنا ہے یہ کالا جادو کرتا تھا۔ میں نے نرس سے کہا کہ پلیز تم اس آدمی کی لاش کو اس لڑکی کی لاش سے دور کر دو، مجھے لگتا ہے یہی ٹھیک ہوگا۔ اس نرس نے اس آدمی کی لاش کو کافی دور ایک کمرے میں شفٹ کر دیا۔ پھر جب میں کمرے سے باہر نکلا تو مردہ گھر کا دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ مجھے لگا شاید وہ لڑکی چاہتی تھی کہ اس آدمی کی لاش کو اس سے دور کر دیا جائے۔ مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا دروازہ ضرور ہے جہاں سے اس دنیا کے لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔